إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام بزرگوں دوستوں ساتھیوں پیارے بچوں میں نے سورہ حدیث سورہ نمبر 57 کی 2 آیتیں 22 اور 23 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ مہینہ جسے ہم اور آپ گزر رہے ہیں سفر کا مہینہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عربی کے کچھ مہینے ہمیں یاد ہیں، پورے مہینے یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الآخرہ، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، تو یہ سفر کا مہینہ ہے۔ اپنے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں جو محرم کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور سفر کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ منحوس مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے، اور اگر شادی بیاہ کی ڈیٹ آ گئی تو اس ڈیٹ کو آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ دلہنیاں اگر وہاں ہیں تو ان کو وہیں رہنے دیں گے، لائیں گے نہیں۔ تو مہینے کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ ہے اس کو بھی کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں، بہت پاپی ہے، چہار شنبہ، صحیح نہیں ہے۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں اس میں خوب کھاتے پیتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، گھومنے کے لیے جاتے ہیں۔ آج مجھے یہ بات کرنی ہے کہ کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے، پاپی نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، ایسا بولنا صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نحوست کیا ہے، بدشگونی کیا ہے، برا گمان رکھنا کیا ہے؟ ہم اور آپ یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا، فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلانا ایسا کر دیا، نقصان ہو گیا۔ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، صبح کا وقت کا مسئلہ ہو گیا، لائٹ بند کرنے کا مسئلہ ہے۔ جب سے میں نے شادی کی ہے نقصان ہی نقصان ہے، جب سے یہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہے نقصان ہی نقصان ہے، جب سے میں گھر میں گیا ہوں نقصان ہی نقصان ہے۔ بس اسی کو بولتے نحوست، یعنی نقصان کو دوسرے پر لاد دینا، جبکہ فائدہ اور نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔
کسی انسان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو فائدہ پہنچاتے یا آپ کو نقصان پہنچا دے. عقیدے کو صحیح کر لیجیے. اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ حدیث نمبر 2516. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. عبداللہ بن عباس سن لو، پوری دنیا مل کر بھی تم کو فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے، مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے. پوری دنیا مل کر نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی ہے، مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے. قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے. آج ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ سرکار ایسا کر رہی ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، پیٹ پر لات مار رہی ہے. میرے بھائیوں، کوئی کسی کے پیٹ پر لات نہیں مارتا. کاروبار بہت خراب چل رہا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے خراب چل رہا ہے، لیکن وہ نہیں، سرکار خراب کر رہی ہے. میرے بھائیو، راحت اندوری نے کہا تھا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. اور یاد رکھیے گا جب تک اوپر والا نہ چاہے پوری دنیا مل کر بھی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اور پوری دنیا مل کر بھی آپ کو عزت نہیں دے سکتی ہے، ہمیں عزت نہیں دے سکتی ہے. کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. ساری بلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے. ہم اور آپ بولتے ہیں نا کہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہیں، یہ جملہ دماغ سے نکال لیجئے، یہ جملہ دماغ سے نکال دیجئے. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ذلیل کر سکتا، بولیے کر سکتا نہیں. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی عزت دے سکتا نہیں. عزت دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ. میرے اللہ کا رحم تو دیکھیے، اللہ کتنا رحیم ہے. وہ اگر دینے پر آ جائے تو ایک چائے بیچنے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے. پردھان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں میں تو چائے بنایا کرتا تھا، بیچا کرتا تھا. میرا رب کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دیتا ہے، یا پھر چائے بنانے کو مجبور کر دیتا ہے. جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا، آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، کوئی نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. دماغ سے نکال دیجئے، آپ دماغ سے نکال دیجئے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ اپنے اندر دیکھیے کہ کچھ کمی تو نہیں ہے آپ کے اندر، کچھ کمی تو نہیں ہے جس کی سزا ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے. اور سزا ملتی ہے، سرکار کیا کرے گی؟ سرکار تو آنی جانی ہے. تو ہم نے اور آپ نے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ ہم نے کہا اس کی وجہ سے نقصان ہوا، دماغ سے ہٹا دیجیے. صبح صبح کے وقت ہم اور آپ نکلے گھر سے، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا. اب بلی نے راستہ کاٹ دیا تو تھوڑا رک گئے. ایک جگہ میں سفر کر رہا تھا، ہمارے ڈرائیور صاحب تھے، بلی نے راستہ کاٹا تو انہوں نے گاڑی روک دی، اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹے. جب بلی نکل گئی تو یہ بھی گاڑی اسٹارٹ کیا، پھر آگے بڑھے. ہم نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ وہ بلی نے جو راستہ کاٹ دیا ہے. یاد رکھیے گا، بلا بلی ہمارے گھر میں کیسے آتے ہیں؟ جیسا کہ لوگ طواف کرتے ہیں. بھائی گئے ہیں نا مکہ، طواف کرتے ہیں. کیسے طواف کرتے ہیں؟ یعنی بار بار آنا جانا لگا ہوا ہے. تو بلا بلی ہمارے گھر میں ایسے آتے ہیں جیسا کہ طواف ہو رہا ہے ان کا، مطلب بار بار آنا جانا لگا ہوا ہے ان کا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جتنی مرتبہ بلا بلی گھر میں گھسے، ہم اتنی مرتبہ اپنے گھر سے باہر ہو جائیں گے. ہاں بلا آ گیا ہے، بلی آ گئی ہے، تو اب گھر سے باہر نکلو، پریشان ہو جائیے گا.
آئیے حدیث لیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 75۔ کبشہ بنت کعب کہتی ہیں ان کے سسر جی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے کے لیے آئے۔ پتہ یہ چلا ساس سسر کی بھی خدمت بہو کو کرنی چاہیے۔ وہ کیسے؟ جیسے وہ ملنے کے لیے آئے تو وہ خود کہتی ہیں کہ میں وضو کا پانی ان کے لیے لے آئی، تو بہو کے لیے ہے کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے، اور ساس سسر کے لیے بھی ہے کہ اپنے بہو کی خیریت معلوم کرے، بہو کیسی ہے، بیٹا کیسا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شادی کے بعد بیٹے کو اور بہو کو الگ گھر دے دیجئے تاکہ وہ آرام سے رہے۔ ہاں لیکن ماں باپ کی وہ خدمت کرے گا، کیونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور ابا جنت کے دروازہ ہیں۔ اسلام کے اندر جوائنٹ فیملی کو اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ ہم اور آپ اتنے جوائنٹ ہو گئے کہ آپس میں دشمنی بڑھ گئی۔ پلیز ایسے جوائنٹ مت ہوئیے کہ آپس میں دشمنی لے کے چل رہے ہیں آگے۔ الگ تھلگ ہو جائیے، پیار محبت بنائے رکھیے۔ زر غبن تزدد حبن، عربی کا ایک مقولہ ہے، جتنے کم زیارت ہوگی محبت اتنے زیادہ بڑھے گی، ہے نا؟ زیادہ ملاقات ہوگی تو اہمیت کم ہو جائے گی، کم رہے گی چلتا رہے گا کام۔ تو اب کیا ہوا کہ سسر جی آئے، وضو بنانے کے لیے بیٹھے، پانی لے کر آ گئے، ایک بلی آ گئی۔ تو بلی جب آ گئی تو سسر جی نے کیا کیا، ان کے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن کو سیدھا کر دیا تاکہ بلی پانی اور پی لے۔ تو اب یہ تعجب سے دیکھ رہی ہیں، ارے پانی پلا دیے بلی کو۔ تو کہا بھتیجی تعجب سے دیکھ رہی ہو؟ بولا ہاں۔ کہا یہ ناپاک نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم الطوافات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ طواف کرنے والا ہے یا طواف کرنے والی ہے، یعنی بلہ اور بلی اتنے گھر میں آئیں گے گویا کہ طواف ہو رہا ہے ان کا، یعنی بار بار آنا جانا لگا ہوا ہے۔ تو جتنی مرتبہ وہ اندر گھسیں گے اتنی مرتبہ ہم کو گھر سے باہر جانا پڑے گا۔ اپنے یہاں کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، مولوی صاحب جب سے میں نے شادی کی ہے، ارے پاپی عورت آ گئی ہے، اپنی عورت کو بھی کہاں سے پاپی کہیں کی، اور جب سے بٹیا پیدا ہوئی ہے پریشانی ہے، ہاسپٹل میں سے پیسے بھر رہے ہیں، جب سے میں نے یہ دکان خریدی ہے گیا کام سے، اور اسکوٹر جب سے میں نے لی ہے اور اسکارپیو گاڑی لی ہے، ارے یار بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ اپنی طرف سے بولتے ہیں، جی نہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1993، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحوست نہیں ہے بلکہ برکت ہے عورت میں، گھر میں، گھوڑے میں۔ مطلب ماشاءاللہ لیڈی لک ہے، جب سے میں شادی کیا ہوں الحمدللہ، ماشاءاللہ جب سے بٹیا پیدا ہوئی ہے برکت ہی برکت ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ جب سے میں نے یہ گاڑی خریدی ہے الحمدللہ اسکارپیو، اور دوسری والی ماشاءاللہ سبحان اللہ، جب سے میں نے وہ دکان لی ہے الحمدللہ، تو برکت ہی برکت ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے دماغ میں کیوں رکھے ہوئے ہیں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا میرے بھائی۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، فائدہ اللہ کی طرف سے، نقصان اللہ کی طرف سے، انسان کی طرف سے نہیں ہوتا۔ مہینے کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے، بہت پاپی ہے، جیسے محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ شادی بیاہ نہیں کرنے کا، جی منع ہے یہ۔ صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 57-17، لا ادوا، چھوت چھات کی بیماری نہیں ہے، ولا سفر ولا حاما، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اور الو کا بولنا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اپنے یہاں کاغا بولتا، کاغا، گھر پر آ کے بول لیا، الو آ کے بولا، اب سب گھبرا کے وکٹ گر جائے گی کسی کی۔ ارے وکٹ کاہے کو گرے گی بھائی؟ اللہ جب چاہے گا تبھی وکٹ گرے گی، کسی کے بولنے سے گر جائے گی؟ ہے اپنے یہاں ایسے لوگ۔ کتنے لوگوں کی آنکھ اگر پھڑپھڑائی، بولے ارے بھائی کچھ گڑبڑی ہو جائے گی، دودھ ابل کے گر گئے، یا پھر یہاں پر ہاتھ کھجلایا تو لگ رہا آ رہا ہے یا کچھ جا رہا ہے نا؟ ایسا لوگ بولتے ہیں۔ جی نہیں بھائی، فائدہ پہنچانے والا اللہ، نقصان پہنچانے والا اللہ۔ اس لیے ہم اور آپ ادھر ادھر کے چکر میں نہ رہیں، کچھ یہ نہ سوچیں کہ ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، جی نا۔ اس لیے آپ دیکھیے گا جب راستے میں صبح نکلے اور ٹھوکر لگ گئی تو واپس آ گئے، بولے آپ جانے نہیں، پورا جترا خراب ہو جائے گا۔ کہا ہے بھائی صبح کے وقت گئے چائے کھانے پر،
پہلے گاہک ہم ہی ہے بھیا، فری میں دینا، تو فری میں دینا مطلب ادھار دیجئے نا، چائے ادھار پلائیے، پلائیں گے ہم اور آپ؟ ارے اگر پہلے گاہک کو ادھار پلا دیا تو دن بھر لوگ ادھاری مانگیں گے، اور اگر پہلے گاہک بن کے ہم اور آپ 2000 کی نوٹ نکال کے دے دیے تو اس میں بھی پریشانی، ادھار مانگا پھر بھی پریشانی، 2000 کا نوٹ دیا پھر بھی پریشانی، ارے کہاں سے لے کے چلے آئے بھورے بھورے، سب میں پریشانی۔ خوش ہونا چاہیے تھا، الحمدللہ پہلے ہی 2000 کا نوٹ مل گیا، الحمدللہ دن بھر 2000 ہی چلتا رہے گا۔ میرے بھائیو، کوئی وقت منحوس نہیں ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، سنن ابی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2606، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے۔ آج دیکھیے صبح کے وقت میں کتنی برکت ہے۔ ہمارے اور آپ کی صبح کب ہوتی ہے؟ دن میں 10 بجے، دکان کب کھولتے ہیں؟ 12 بجے۔ برکت بٹ رہی ہے ایک بھورے بھورے، اور ہم سو رہے ہیں آرام سے، اور جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا سویا رہتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اب جس کو پیشاب ہی کروانا ہو تو مولوی صاحب کیا کریں گے؟ صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1144، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھا، سو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنی، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، اس لیے جو حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5717، لا ادوا، چھوت چھات کی بیماری نہیں ہے، ولا سفرا، سفر کا مہینہ منحوس نہیں۔ پھر اسی طرح الو کا بولنا ایسا نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ ہے، بہترین اونٹ ہے، ایک دم ہرن کی طرح میدان میں چل رہا ہے، تو ایک کھجلی والا اونٹ آتا ہے اور اس کو کھجلی پٹا دیتا ہے، تو اس کو تو پھیل رہی ہے بیماری، وائر پھیلتا ہے نا، بخار وخار کا دیکھیے پھیلتا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ پھیلتا ہے جب اللہ چاہتے ہیں تبھی پھیلتی ہے بیماری۔ کرونا وائرس دیکھ رہے ہیں، جو بھی بیماری ہو اللہ چاہتے ہیں تب یہ بیماری پھیلتی ہے، ہم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ نہیں، ویسے ہی پھیلتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بول رہا ہے نا کہ تیرا اونٹ جو ہے وہ کھجلی والا نہیں تھا، وہ دوسرے کھجلی والے اونٹ نے کھجلی پٹا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عاد الاول، پہلے والے کو کھجلی والا کس نے بنایا؟ ایک کو تو کھجلی ہوئی ہوگی پہلے، تو پہلے والا کھجلی والا کیسے بنا؟ اسی طریقے سے کسی کو بخار لگ جاتا ہے یا کوئی مسئلہ ہے کوئی بیماری کا، جو بیماری پھیلتی ہے، تو پہلے والے کو کس نے دیا؟ تو اللہ ہی کی طرف سے ہے یہ۔ اس لیے اگر ہمارا اور آپ کا عقیدہ خراب ہے، مطلب اگر جہاں کسی نے کھانسی کیا ابھی تو اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ بھیا سائیڈ والے کو بھی نہ ہو جائے، اگر عقیدہ خراب ہونے کا ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ کو ہو جائے گا تو بچ کے رہیے۔ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5707، کہ تم شیر سے بھاگو، تم جس طریقے سے شیر سے بھاگتے ہو کوڑی سے بھاگو۔ مطلب اگر ہم اور آپ وہ بیمار کے پاس رہیں گے تو ہم کو بھی پڑ جانے کا ڈر ہے، تو اگر آپ کے دل میں یہ ڈر سما گیا کہ اس کی وجہ سے ہو گیا تو مت جائیے، مت جائیے، مت جائیے، ورنہ آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے وہ حدیث کہتی ہے بھاگ کے رہو۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ میں گھر پہ بھی رہوں گا اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ملوں گا، اللہ موت لکھا ہے تو چلا جاؤں گا، تو صحیح ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے، بچ کے رہیے۔ بہت سارے لوگوں نے اتنا احتیاط کیا، اتنا بچاؤ کیا، اتنے بچے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دیکھے ہوں گے آپ، سب سے الگ تھلگ رہے، موت لکھی تھی چلے گئے وہ۔ ہاں لیکن بچاؤ ضروری ہے۔ اب ایسا نہیں ارے بھائی مجھے بھروسہ ہے تقدیر پر، میرے نصیب کا بیمار ہونا لکھا ہے تو سب سے ہاتھ ملا رہا ہے، جو بیمار ہوا چلیے ہاتھ ملائیے کچھ نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ تدبیر بھی تقدیر میں سے ہے، یعنی آپ کو بچاؤ کرنا ہے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور، یعنی بچا اختیار کرنا، بچنا ضروری ہے، عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، کچھ بھائی ایسے ہیں کیا کرتے ہیں، دھاگا لے آتے ہیں بچاؤ کے لیے۔ مولوی صاحب دھاگا وہ قسمت لے بھاگا،
دھاگا والا بھی بڑا ہوشیار ہے، بڑی بڑی فیکٹری کھولے ہوا، کالا دھاگا، اجلا دھاگا، ہرا دھاگا۔ اگر دھاگے میں بھی بھاگا ہے تو کیا جائے؟ دھاگا تو فیکٹری والا تو بڑا پیسے والا ہو جائے گا، آپ کو دھاگا کاہے دے دے گا بھائی؟ ہے چل رہا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 3615، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو دیکھا گلے میں ان کو دھاگا لٹک رہا ہے۔ آج تو ہم اور آپ لٹکواتے ہیں، منگل سوتر دیکھ رہے ہیں، آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دھاگا، ہاتھ میں دھاگا، پیر میں دھاگا، کمر میں دھاگا۔ قسمت پر بھروسہ نہیں، دھاگے پر بھروسہ ہو گیا، اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، اور ہم نے اور آپ نے خود بندھوا دیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھاگا دیکھا تو کہا ما حاصل خیط، بیوی سے پوچھا یہ دھاگا کاہے پہنی ہو؟ آج ہم اور آپ پوچھیں گے بیوی سے، سیدھا راکھ لگا کے زبان باہر کر دے گی۔ ہم نے اور آپ نے اپنے بچے کو بچپن سے نہیں سکھایا، دھاگا نہیں، اللہ پر بھروسہ۔ تو بیوی نے جواب دیا خیط ارقی علی فی، یہ تو دھاگا ہے جس میں جھاڑ پھونک کیا گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ دھاگے کو لیا اور کاٹ دیا اور کہا اِنَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ الْأَغْنِيَاءَ وَمِنَ الشِّرْكِ، عبداللہ کا خاندان شرک سے بے نیاز ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ، وہ کہ جھاڑ پھونک، ٹونا ٹوٹکا، جادو ٹونا، یہ سب شرک ہے۔ محبت کے لیے کچھ کرنا یہ سب شرک ہے، اور میرے گھر میں ایسا ہوگا؟ توڑ دیا، کاٹ دیا۔ ہم اور آپ کاٹیں گے؟ ہم تو پہناتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو دیکھیے کمر میں گھگرو، وہ کمر میں دھاگا اور یہاں پر ٹیکا کالا والا۔ یہ کالا والا کاہے لگاتے ہیں بھائی؟ کہیں کہیں دیکھیے گا لوگ لکھتے ہیں اپنی گاڑی کے پیچھے بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ اگر ہم اور آپ اگر افریقہ میں ہیں جہاں کالے لوگ بستے ہیں تو لکھنا پڑے گا بری نظر والے تیرا منہ گورا، وہاں سب کالے لوگ ہیں۔ لکھتے ہیں لوگ میری چلتی تو تیری کیوں جلتی، بھئی ہماری کاہے کو جلے گی، آپ کی چلتی رہے، ہم کو کا لینا دینا بھائی، ہے نا؟ یہ نیمبو ہے، مرچی ہے، سب لٹکائے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ گھوڑے کی نال لٹکاتے ہیں، مٹکا لٹکائے ہوئے ہیں، گاڑی کے پیچھے ایک لٹکائے ہوئے جوتا، نئی نئی گاڑی لیے لٹکائے ہوئے ہیں تاکہ گاڑی بچی رہے گی۔ ارے بھائی گاڑی کو چلا رہا ہے ڈرائیور، اس کو ڈبل جوتا پہنا دیجئے تاکہ وہ بچا رہے، وہ بچا رہے گا تو گاڑی بچی رہے گی۔ تو جس طریقے سے گاڑی کے پیچھے جوتا، ڈرائیور کے گلے میں 2 جوتا، تو اس طرح لٹکا رہے گا نا تو صحیح رہے گا، چلے گا ایسا؟ بھائی شہد میں شفا ہے، شہد تو پینے سے شفا ملے گی یا لٹکانے سے؟ تو گلے میں بوٹلی لٹکا کے گھومتے رہیے۔ بھائی شہد میں شفا ہے، بوٹلی لٹکا کے گھوم رہا ہوں۔ قرآن میں شفا ہے، لٹکا کے گھوم رہا ہوں۔ بھائی پڑھنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، تب نہ ہوگا، پینا پڑے گا شہد تب نہ شفا ملے گی۔ تو میرے بھائیو، جو اپنے یہاں یہ سب چل رہا ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ نحوست پاپ کیا چیز ہے اگر ہم کو کام کرنے سے روک دے؟ حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الطب حدیث نمبر 3910، الطیرۃ شرک الطیرۃ شرک ثلاثا، نحوست، ٹونا ٹوٹکا یعنی بدشگونی، برا گمان، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ وما منا الا، لیکن ہر آدمی کے دل میں ایسا ہوتا ہے، فلانے کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ جس کے بھی دل میں ایسا ہے اور کام سے وہ رک جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کر لے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی مصیبت آئی اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جس کے بھی دل میں ایسا آ گیا کہ فلانے کی وجہ سے میرا ایسا ہوا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کر لے، اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ جب بھی ایسا دل میں آئے یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، تو پھر بچے گا کیسے؟ جب تک ہم اور آپ ایسا نہیں سوچیں گے نہیں ہو سکتا۔ بس ایک آدھ چیز اور بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، جب بھی دل میں آپ کی یہ آ جائے کہ فلانے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو اس کو آپ پڑھ لیجئے۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیجئے، موبائل سے لے لیجئے گا، پڑھتے رہیے گا۔ مسند احمد حدیث نمبر 7045،
اے اللہ فائدہ تیری طرف سے ہے، نقصان بھی تیری طرف سے ہے، اور تیرے علاوہ کوئی حقیقی اور سچا معبود نہیں ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، جو بھی دماغ میں آ رہا ہے وہ سب چیز خود بخود ختم ہو جائے گی۔ دھاگے اوگے سے کام نہیں چلتا، گلے میں لٹکانے سے کام نہیں چلے گا، اللہ پر بھروسہ کرنے سے کام چلے گا، دعاؤں کے اہتمام سے کام چلے گا۔ نماز کی پابندی کیجئے، اس کا فائدہ، قرآن پڑھیے، تلاوت کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، سب پریشانی ختم۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جو 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی اس کے ترجمے کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 22 اور 23۔ جتنی بھی مصیبتیں زمین میں ہیں اور تمہارے اندر ہے، ہم نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، اور یہ اللہ پر آسان ہے، تاکہ کچھ چلا جائے تو گھبراؤ نہیں، کچھ مل جائے تو اتراؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے ہمیں اور آپ کے لیے ہے کسی پر کچھ نہ کہیں، بھئی اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ دنیا کے اندر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کو فائدہ پہنچا دے یا نقصان پہنچا دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ محرم کا مہینہ ہو، سفر کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، وہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ آپ آرام سے کام کر سکتے، شادی بیاہ کر سکتے، کوئی وقت منحوس نہیں، کوئی آدمی منحوس نہیں، کوئی عورت منحوس نہیں۔ کسی کو ہم اور آپ ایسا نہ کہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کریں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ جو قرض میں ڈوبے ہوں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، آمین۔ جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے، آمین۔ جن کے رشتے نہیں آ رہے لڑکیوں کے، اللہ تو رشتے کا انتظام کرا دے، آمین۔ جن کو بچے نہیں ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنی رحمت سے عطا کر دے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔